بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم عربی گرامر کا مطالعہ کر رہے تھے اور اس میں ہماری جو بحث چل رہی ہے وہ ہے تعلیلات کی، یعنی خاص طور پہ علم الصرف میں جو مشکل ترین بحث آتی ہے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے کہا تھا کہ فعل جو ہے وہ دو قسم پر ہے، ایک وہ جنہیں ہم صحیح افعال کہتے ہیں، ساؤنڈ ورب۔ صحیح افعال سے مراد آسان الفاظ میں وہ افعال ہیں جو ابھی تک ہم نے رولز پڑھے ہیں ان کو فالو کرتے ہیں۔ پھر ہم نے کہا کچھ افعال ایسے ہیں جن کو غیر صحیح افعال کہا جاتا ہے، یعنی وہ صحت مند نہیں ہیں، ان میں حروف علت ہے، یعنی ان میں کوئی بیماری ہے، اس بیماری کی وجہ سے وہ اپنے رولز دیتے ہیں، ابھی تک کے بیان کردہ جو رولز ہیں وہ ان کو فالو نہیں کرتے، ان کو ہم تعلیلات بھی کہہ دیتے ہیں، ان غیر صحیح افعال کو تعلیلات۔ یہ غیر صحیح افعال میں ہم نے سب سے پہلے محموز کو پڑھا، ٹھیک ہے، اور آج ہم اس کے بعد پڑھیں گے مضاعف کو۔ محموز ہم نے کہا تھا کہ وہ فعل ہے جس کے مادے میں یعنی روٹ لیٹرز میں حمزہ آ جائے، اس کو ہم محموز کہتے ہیں، اور مضاعف وہ ہے کہ جس کے مادے میں ایک لفظ یعنی ایک حرف، ایک لیٹر ریپیٹ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو اس میں ریپیٹیشن ہوتی ہے۔ جیسے حبابا، حبابا حب سے، محبت کرنے کے معنی میں، مدادا مدد کرنے کے معنی میں، ٹھیک ہے۔ مضاف جو ہے اس میں دو قسم کے قواعد ہیں، ایک وہ جنہیں ہم ادغام کے قواعد کہہ سکتے ہیں، اگر آپ لوگوں کی تجوید اچھی ہے تو اس کو سمجھنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ تجوید میں بھی ہم یہ قواعد پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ادغام اور فک ادغام۔ ایک ادغام کے قواعد ہیں اور دوسرا فک ادغام کے قواعد۔ ادغام کا مطلب ہوتا ہے کہ دو لیٹرز کو جو کہ سیم ہوں یا ملتے جلتے ہوں ان کو آپس میں مرج کر دیں۔ ادغام میں پھر دو قسم کے قواعد ہیں، یا دو طرح سے ہم ادغام کے معاملے کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جو الفاظ ریپیٹڈ ہیں وہ ملحق ہوں، یعنی ملے ہوئے ہوں، کنیکٹڈ ہوں، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ متفرق ہوں، یعنی مادہ سے حرفی ہوتا ہے نا، مادہ جو ہے وہ عام طور پہ 3 حروف پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو اب مثال کے طور پہ قلق، قلق کسے کہتے ہیں؟ بے چینی کو، قلقن۔ اب اس میں ایک حرف ریپیٹڈ تو ہے، لیکن یہ دونوں حروف جو کہ ریپیٹ ہو رہے ہیں وہ باہم ملے ہوئے نہیں ہیں، اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ مادے میں وہ ریپیٹڈ جو لیٹرز ہیں وہ متفرق ہیں، جدا جدا موجود ہیں، ایک ساتھ نہیں ہیں، کنیکٹڈ نہیں ہیں۔ اس پہ ادغام کے قواعد لاگو نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، یا مضاف میں اس میں کوئی ویریشن نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ جیسے سولس، سولس کسے کہتے ہیں؟ 1/3 کو، ٹھیک ہے۔ اب یہ سا جو ہے یہ لیٹر ریپیٹڈ ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ ہاں، ملحق، ملحق میں بھی پھر دو صورتیں ہوتی ہیں، کہ ایک تو فا پلس عین کلمہ یہ ریپیٹڈ ہو، اور دوسرا عین اور لام کلمہ ریپیٹڈ ہو۔ ہم نے کہا تھا نا اصل میں 3 ہی ہوتے ہیں نا، فا عین لام، 3 لیٹرز ہی ہوتے ہیں عام طور پہ فعل میں، ٹھیک ہے۔
تو پہلے دو لیٹرز جو ہیں یہ ریپیٹڈ ہوں، پہلا اور دوسرا، یا دوسرا اور تیسرا ریپیٹڈ ہو۔ اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے ببر، ببر شیر، بابارون، یہ عربی کا لفظ ہے بابارون۔ یہاں بھی مضاف کے قواعد لاگو نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، یہاں پر بھی مضاف کے قواعد لاگو نہیں ہوتے۔ مضاف کے قواعد صرف یہاں پہ لاگو ہوتے ہیں جہاں عین اور لام کلمہ میں ایک ساتھ دو لیٹرز آ جائیں، جیسے مادادن، ٹھیک ہے، یعنی شروع میں اگر دونوں لیٹرز ایک جیسے ہوں شروع میں تو پھر مضاف کے قواعد لاگو نہیں ہوتے، ہاں آخر میں اگر دونوں لیٹرز ایک جیسے ہوں تو پھر مضاف کے قواعد لاگو ہوتے ہیں۔ جیسے ماددن، اس سے کیا بن جاتا ہے؟ یہ مدن۔ شاقاقن، یہ کیسے بنتا ہے یہ ہم آگے دیکھتے ہیں۔ شاقاقن سے کیا بن جاتا ہے؟ شقن۔ اب یہاں پہ جو قواعد لاگو ہوتے ہیں ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں ملحق میں۔ ملحق میں بھی صرف اس صورت میں بس، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہے مثلین، یعنی دو لیٹرز ایسے ہیں جو کہ ہم مثل ہیں، ایک جیسے ہیں۔ اس میں دو ہوتے ہیں، ایک مثل اول اور دوسرا مثل ثانی کہلاتا ہے، مثل اول اور مثل ثانی۔ اب اس میں جو قواعد ہمارے سامنے ہیں وہ یہ ہے کہ مثل اول ساکن ہو، یعنی پہلا قاعدہ یہ ہے مثل اول ساکن ہو اور مثل ثانی متحرک ہو، ٹھیک ہے، یعنی اس پہ زیر زبر پیش ہو تو دونوں کا ادغام کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے رب، ربن، رب لفظ ہم اس طرح سے نہیں لکھتے، اصل میں یہ اس طرح سے ہے، ٹھیک ہے، کہ اس میں تین لیٹرز ہیں، را، با اور با، ٹھیک ہے۔ تو مثلین کون سے ہیں؟ یہ والے، با اس کو ہم مثل اول کہہ رہے ہیں اور دوسری با کو ہم مثل ثانی کہہ رہے ہیں، دونوں ہم مثل لیٹرز ہیں، پہلا ساکن ہے دوسرا متحرک ہے، تو دونوں کا ہم ادغام کر دیں گے، اور ادغام ہم کیسے لکھتے ہیں؟ شد کے ذریعے، رب، ربن، ٹھیک ہے۔ اسی طرح لفظ ہے سر، سر رن، ٹھیک ہے، اس کو کیسے لکھتے ہیں؟ ادغام کے ساتھ۔ ہم لکھتے ہی چونکہ ادغام کے ساتھ ہیں تو اس لیے ہم اس کی اصل پہ کبھی غور نہیں کرتے، تو اس کی اصل میں کیا ہے؟ سین را را، مثل اول ساکن ہے مثل ثانی متحرک ہے، دونوں کا ادغام کر دیا، یعنی دونوں کو آپس میں ملا دیا، یعنی اس لیٹر کو ہم نے ایک ہی مرتبہ لکھا، پڑھنے میں وہ دو مرتبہ آ رہا ہے شد کے ساتھ، لیکن لکھنے میں وہ ایک مرتبہ آ رہا ہے۔ ادغام کا مطلب یہ ہے کہ ان دو لیٹرز کو ہم نے ایک لیٹر بنا دیا، ایک کو دوسرے میں مدغم کر دیا، مرج کر دیا۔ مثل اول جو ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ ساکن ہے، مثل اول سے مراد جو دو لیٹر سیم ہیں تو پہلے کو ہم مثل اول کہہ رہے ہیں، دوسرے کو ہم مثل ثانی کہہ رہے ہیں، یعنی فرسٹ اور سیکنڈ، بس یہ مثل اول ہے اور یہ مثل ثانی ہے، ٹھیک، یہ مثل اول ہے، یہ مثل ثانی ہے، یعنی دو لیٹرز جو کہ سیم ہیں ان میں سے پہلے کو ہم مثل اول کہہ رہے ہیں، دوسرے کو مثل ثانی کہہ رہے ہیں۔ مثل مین سیم اور اول پہلا، ٹھیک ہے، تو سیم لیٹرز میں سے پہلا اور سیم لیٹرز میں سے سیکنڈ، دوسرا مثل ثانی۔ دوسرا کیا ہے کہ مثل اول متحرک ہو اور مثل ثانی بھی متحرک ہو، مثل اول متحرک ہو اور مثل ثانی بھی کیا ہو؟ متحرک ہو۔ اور ایک چیز اور ہے کہ اس سے
اس سے پیچھے بھی حرکت ہو، ٹھیک ہے، مثل اول سے پہلے والا جو لیٹر ہے وہ بھی کیا ہو، متحرک ہو. تو پھر کیا کرتے ہیں، اس کو ہم ساکن کر دیتے ہیں، اس کو ہم سکون میں بدل دیتے ہیں حرکت کو. مثل اول کی حرکت کو ہم سکون میں بدل دیں گے. جب یہ سکون میں بدل جائے گا تو پھر کیا ہوگا، ادغام ہو جائے گا. یعنی کون سی صورت پیدا ہو جائے گی، پہلے رول والی، فرسٹ رول والی، کہ پہلا ساکن ہے دوسرا متحرک ہے. جیسے ہم نے اوپر مثالیں دیکھی، مادہ مادہ دن، ٹھیک ہے، مثل اول متحرک ہے، مثل ثانی بھی کیا ہے، متحرک ہے، اور اس سے ماقبل بھی کیا ہے، حرکت ہے، ٹھیک ہے، اس سے ماقبل بھی حرکت ہے. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، سمپلی مثل اول کو ساکن کر دینا ہے، ٹھیک ہے. تو اب پہلا قاعدہ لگ گیا کہ پہلا ساکن ہے دوسرا متحرک ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا، مد. شقاقن، ٹھیک ہے، شین قاف قاف، اس کو توڑ کے ہم لکھ لیتے ہیں شاقا کن. مثل اول مثل ثانی، مثل اول بھی متحرک، مثل ثانی بھی متحرک، اور اس سے ماقبل بھی کیا ہے، حرکت ہے. تو مثل اول کو ساکن کر دیں گے تو یہ کیا بنے گا، شق کن، ٹھیک ہے. اب اس کو مد کے ساتھ لکھ دیں گے شق کن، ٹھیک ہے. تیسرا قاعدہ کیا ہے، کہ مثل اول متحرک ہے، وہی اوپر والی سچویشن ہے، مثل اول بھی متحرک ہے، مثل ثانی بھی متحرک ہے، ٹھیک ہے، مثل اول بھی متحرک ہے، مثل ثانی بھی متحرک ہے، لیکن اس سے ماقبل سکون ہے. وہاں پہ کیا تھا، اس سے ماقبل حرکت تھی، تو اس سے ماقبل کیا ہے، سکون ہے. تو اب کیا ہوگا، یہ حرکات ٹرانسفر ہو جائیں گی، ٹھیک ہے. جو حرکت ہوگی وہ سکون کی جگہ پہ چلی جائے گی، اور جو سکون ہے وہ حرکت کی جگہ آ جائے گا. اس کو انتقال حرکات کہتے ہیں، یعنی حرکات منتقل ہو جائیں گی، ٹرانسفر ہو جائیں گی، ایک دوسری کی جگہ لے لیں گی. جیسے اوپر ہم نے پڑھا تھا مادادہ یم دودو، تو وہ باب ناصرہ سے آتا ہے. کیا آتا ہے، مادادہ ناصرہ ینصرو، مادادہ یم دودو، ینصرو، ناصرہ ینصرو، مادادہ یم دودو، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ کیا ہے، مثل ثانی متحرک ہے اور مثل اول بھی متحرک ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے ماقبل کیا ہے، سکون ہے. تو کیا ہوگا، حرکات ٹرانسفر ہو جائیں گی. تو یہ کیا بن جائے گا، یا مدو، ٹھیک ہے. اب پہلا قاعدہ اپلائی کر دیں گے شد کے ساتھ، اس کو لکھ دیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا، مدہ یا مدو، ٹھیک ہے. مددہ کی جو بول فارم ہے وہ یمدو ہے، یمدودو نہیں کہتے، مدہ یمدو، مدن. جی ورڈز دیکھیں گے تو ہمیں ان کے پیچھے جب ہم نے یعنی ہم نے فائنل ورڈز دیکھنا ہے تو ہمیں بیک میں ہمیں کیسے کنفرم ہوگا کہ یہ کون سی والی کیٹیگری ہے، فرسٹ سیکنڈ یا تھرڈ، یہی پریکٹس سے ہوگا، پریکٹس ہی ہوگا. ہاں یہ پریکٹس ووکیبلری اور پریکٹس دونوں سے، یہ کافی زیادہ پریکٹس کرنی پڑے گی. آج ہم مشقیں کریں گے نا تو انشاءاللہ سے اس سے کافی دماغ کھلے گا. نیکسٹ ہمارا ہے فک ادغام، یعنی ایک ہے کہ ادغام
اور بعض جگہ پہ ادغام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو اس کے کیا قواعد ہیں، فک ادغام کے کیا قواعد ہیں؟ ہم مثلین کی بحث پڑھ رہے تھے، تو ابھی تک ہم نے کیا پڑھا ہے کہ مثل اول جو ہے وہ ساکن ہے اور مثل ثانی کیا ہے، متحرک ہے، تو ادغام ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ دوسری صورت کیا تھی کہ مثل اول بھی متحرک ہے، مثل ثانی بھی کیا ہے، تو ادغام ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس میں بھی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ بھی ادغام ہے، یہ ہم نے پڑھ لیا، یہ دونوں صورتیں ادغام کی تھیں۔ اب تیسری پاسبل صورت کیا ہے؟ مثل اول کیا ہو، متحرک، اور مثل ثانی کیا ہو، ساکن۔ یہ بیسیکلی صورت ہے فک ادغام کی۔ یعنی جس میں ادغام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اس میں آگے 3 صورتیں ہیں، یعنی 3 مقامات ہیں جہاں پہ ادغام نہیں ہوتا۔ ایک تو فعل ماضی، اس میں چند صیغے ہیں، پھر فعل مضارع میں چند صیغے ہیں، اور پھر فعل مضارع، یا مجزوم کر دیں آپ، مضارع نہ کریں، مجزوم کر دیں، مضارع مجزوم ہی ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات امر بھی آ جاتا ہے نا، تو وہ بھی مجزوم ہوتا ہے۔ تو فعل ماضی میں چھٹے صیغے سے لے کے 14ویں صیغے تک، گردان میں کتنے صیغے ہوتے ہیں؟ 14۔ یہ تو آپ نے پڑھ لیا ہے نا، 14 صیغے ہوتے ہیں۔ تو ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی، جب آپ فعلا سے گردان کرتے ہیں، فعلا لام کلمہ کیا ہے؟ متحرک ہے، فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، چھٹے صیغے سے لام کلمہ کیا ہو جاتا ہے؟ ساکن، ٹھیک ہے۔ تو اب چھٹے سے لے کے وہ 14ویں صیغے تک ساکن ہی چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چھٹا صیغہ کیا ہے؟ فعلنا، یہی ہے نا، فعلنا۔ اگر مادہ ہو میم دال دال تو کیا بنے گا؟ یہ مددنا، ٹھیک ہے۔ ان سب عورتوں نے مدد کی، مددنا۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ پہلا کیا ہے؟ متحرک ہے، اور دوسرے والا کیا ہے؟ ساکن ہے۔ تو یہاں فک کے ادغام ہے، مددنا، مددتا، مددتما، مددتم، مددتی، مددتما، مددتن، مددتو، مددنا۔ لیکن شروع کے 5 صیغوں میں کیا ہوگا؟ مدہ۔ پہلے ماضی کے 5 صیغوں میں ادغام ہوگا، جیسے مدہ، مدہ، مدو، مدت، مدتا، مددنا، مددتا، مددتما۔ چھٹے صیغے سے فک ادغام شروع ہو جائے گا۔ سمجھ رہے نا آپ بات؟ شک، شکا، شکو، شکت، شکتا، آگے کیا آئے گا چھٹا صیغہ؟ شککنا، شککتا، شککتما، شککتم، شککتی، شککتما، شککتن، شککتو، شککنا۔ تو ماضی کے پہلے 5 صیغوں میں ادغام ہے، اور چھٹے سے لے کے 14ویں صیغے تک کیا ہے؟ فک ادغام ہے۔ اگر مضارع میں آئیں تو مضارع میں 2 صیغے ہیں جمع مؤنث کے، جن میں فک ادغام ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہاں پہ لام ساکن ہے، جہاں لام ساکن ہوگا تو وہاں فک ادغام ہوگا، کیونکہ مثل ثانی جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ ساکن ہو جائے گا۔ یفعلو، مضارع کی گردان کیا ہے؟ یفعلو، یفعلان، یفعلون، لام متحرک ہے۔ تفعلو، تفعلان، یفعلن، تفعلو، تفعلان، تفعلون، تفعلین، تفعلان، تفعلن، افعلو، نفعلو۔ 2 صیغے ہیں جمع مؤنث کے، جمع مؤنث غائب، جمع مؤنث حاضر، جہاں لام ساکن ہے، اور جہاں لام کلمہ ساکن ہوگا وہاں فک ادغام ہوگا، کیونکہ مثل ثانی کیا ہو گیا؟ ساکن ہو گیا۔ تو مضارع کی گردان کیسے بنے گی؟ مدہ سے کیا بنے گی؟ یم دودو سے کیا ہو جائے گا؟ یمدو، یمدو، یمدان، یمدون، تمدو، تمدان۔ اب کیا آئے گا؟ یم، یمددن، تمدو، تمدان، تمدون، تمدین، تمدان، تمددن، امدو، نمدو، ٹھیک ہے۔ یعنی 12 صیغوں میں ادغام ہے، اور 2 صیغوں میں کیا ہے؟ فک ادغام، ٹھیک ہے۔ جیسے یہاں پہ کیا تھا؟ یہاں تھا پہلے 5 میں ادغام تھا، ٹھیک ہے۔
تو یہ یفعلنا اور دو سیغے آ گئے اور تفعلنا جن میں فک ادغام ہوگا. ٹھیک ہے. یفعلنا تفعلنا یمددنا. مثل اول متحرک، مثل ثانی ساکن. ٹھیک ہے. تو فک ادغام کا قاعدہ اپلائی ہو گیا. یمددنا مضارع کے دو صیغوں میں. تیسرا کیا ہے؟ مجزوم. مجزوم میں بھی لام کلمہ کیا ہو جاتا ہے؟ ساکن ہو جاتا ہے نا بعض صورتوں میں. جہاں نون ہے وہاں نون گر جاتا ہے، لیکن جہاں نون نہیں ہوتا تو وہاں ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ ساکن کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک صورت ہے جہاں فک ادغام لاگو ہوگا. جیسے مدد یمدد، باب ناصارہ ینصرو سے مدد یمدد. ٹھیک ہے. تو اس سے فعل امر کیا بنے گا؟ یمدد سے علامت مضارع گرا دیں گے اور حمزۃ الوصل لگائیں گے. حمزۃ الوصل پہ کون سی حرکت لگتی ہے؟ عین کلمہ پہ اگر پیش ہو تو اس پہ پیش لگتی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر عین کلمہ پہ زیر یا زبر ہو تو اس پہ کیا لگتا ہے؟ تو یہ کیا بنے گا؟ امدد، تو مدد کر. ٹھیک ہے. مدد یمدد سے. لیکن اصل میں ہم جب اس کا ادغام کرتے ہیں تو یہ کیا بن جاتا ہے؟ مد یمد بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. مد یمد بن جاتا ہے. جب مد یمد سے ہم فعل امر بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ سب سے پہلے آپ نے علامت مضارع ہٹا دی تو کیا بنا؟ یہ بنا. یہی بنا نا. ادغام کو پہلے کھولیں. ٹھیک ہے. تو اب شروع کا جو حرف ہے وہ کیا ہے؟ متحرک ہے. جب شروع کا حرف متحرک ہو تو ہمیں حمزۃ الوصل لگانے کی ضرورت نہیں ہے. علامت مضارع ہٹا دیتے ہیں. امر بنانے کا طریقہ یہی ہے. اس کے بعد شروع کا اگر حرف متحرک ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر حمزۃ الوصل لگاتے ہیں. اور آخر کو ہم کیا کرتے ہیں؟ جزم دے دیتے ہیں. آخر لیٹر کو کیا کرتے ہیں؟ فعل امر میں جزم دے دیتے ہیں. تو یہ کیا بن جائے گا؟ مد. ٹھیک ہے. اب اس میں آخر کو ہم نے حرکت دینی ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ اگر شروع حرف جو ہے اس میں پیش ہو تو آخر کو آپ کوئی بھی حرکت دے سکتے ہو. یعنی اس کو مدو بھی پڑھ سکتے ہیں، مدہ بھی، اور مدی. مدد کرنا، تو مدد کر. ٹھیک ہے. یہ مدہ بھی بن سکتا ہے اس طرح، مدو، مدی. فعل امر تینوں طرح سے آ سکتا ہے. فر یفر، فر یفر. کون سا باب ہے؟ فر یفر، ضرب یضرب. ٹھیک ہے. اب اگر ہم نے فعل امر بنانا ہے اس سے تو سب سے پہلے علامت مضارع ہٹائیں گے تو کیا رہ جائے گا؟ یہ فرو. آخر کو آپ نے مجزوم کرنا ہے تو یہ کیا بن جائے گا؟ فر. ٹھیک ہے. اب آپ نے آخر کو حرکت دینی ہے تو اگر پہلا کلمہ جو ہے اس کے اوپر زبر یا زیر ہو تو پھر آپ اس کو زبر یا زیر دے سکتے ہیں. پیش ہو تو آخر کلمے کو کوئی بھی حرکت دے سکتے ہیں. یعنی دو ساکن اکٹھے نہیں نہ ہوتے عربی میں، ہمیں ایک ساکن کو کوئی نہ کوئی حرکت دینی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. تو کون سی حرکت دینی ہے؟ پیش کی صورت میں کوئی بھی حرکت دے سکتے ہیں، اور زیر اور زبر کی صورت میں زیر زبر دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہ پھر را بھی آ سکتا ہے اور پھر ری بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو شد کے ساتھ لکھ لیں.
تو بھاگ، تو فرار ہو جا. ٹھیک ہے. لیکن بعض اوقات یہ جو ہے نا وہ فق کے ادغام کے ساتھ بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے اوپر ہم نے دیکھا نا امدد، مسا یمسو، باب سامیہ سے مسا مس کرنا، ٹچ کرنا. ٹھیک ہے. علامت مضارع ہٹائیں تو کیا بن جائے گا؟ مسو. ٹھیک ہے. ساکن کریں کیا بن جائے گا؟ مس. ٹھیک ہے. اور اب اس کو جب حرکت دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ مسا مسی، دونوں طرح سے آ سکتا ہے. مسا مسی، تو ٹچ کر، فعل امر ہے. باب سامیہ یسما، اسے کیا ہے اصل میں؟ ماسیسا یم سسو. یم سسو، سامیہ یسماؤ. ٹھیک ہے. تو اب اس سے اگر فعل امر بنائیں تو کیا بنے گا؟ یا پیش لگتی ہے حمزۃ الوصل پہ یا زیر لگتی ہے. امسس. ٹھیک ہے. فق کے ادغام کے ساتھ یہ بنے گا. دونوں طرح استعمال ہو جاتا ہے. قرآن میں اس طرح بھی استعمال ہوا ہے، ادغام کے ساتھ بھی استعمال ہو جاتا ہے اور اس طرح سے بھی فق کے ادغام کے ساتھ بھی استعمال ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ جو قاعدہ ہے نا، یہ یہاں پہ تو یہ لازم ہے، یہاں فق کے ادغام کیا ہے؟ لازم ہے. یہاں بھی فق کے ادغام کیا ہے؟ لازم ہے. لیکن یہ جو تیسری صورت ہے نا، یہاں فق کے ادغام کیا ہے؟ آپشنل ہے، اختیاری ہے. ٹھیک ہے. یہاں ہم یہ کہیں گے کہ یہ اختیاری ہے. فق ادغام بھی ہو گیا. ادغام کی ایک صورت مثلین کی تھی اور ایک صورت ادغام کی ہے متجانسین اور متقاربین کی. متجانسین اور متقاربین. مثلین کہتے ہیں ایک جیسے حروف کو، متجانسین کہتے ہیں دو حروف، تثنیہ کا صیغہ ہے نا متجانس سے، دو حروف جو کہ ہم مخرج ہوں. تجوید پڑھی ہے نا آپ نے، ایک ہی مخرج سے بعض اوقات ایک سے زیادہ حروف نکلتے ہیں، جیسے حروف حلقی، حلق سے نکلنے والے حروف، تو ان کو متجانسین کہتے ہیں. متقاربین کسے کہتے ہیں؟ وہ حروف جو کہ ہم مخرج نہیں ہیں، قریب المخرج ہیں. جیسے حروف شفویہ، کون سے حروف ہوتے ہیں؟ جو شفتین سے ادا ہوں. ٹھیک ہے. دونوں ہونٹوں سے، جیسے میم، میم. ٹھیک ہے. اب اس کے قریب کا جو مخرج ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ جیسے ثنایا علیہ سے جو حروف ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ متقارب ہیں، یعنی قریب المخرج. اس کے کیا قواعد ہیں؟ یہ ہم نیچے، اب یہاں تو جگہ نہیں ہے، اس کو ہم نیچے لے جاتے ہیں. اس کے قواعد ہمارے پاس جو ہیں وہ باب تفاعل، باب افتعال اور باب تفاعل سے ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ اگر فا کلمے میں، یعنی باب افتعال کا قاعدہ ہے یہ، باب افتعال کا قاعدہ ہے کہ اگر فا کلمے میں دال یا زال یا زا آ جائے تو فا کلمے کی تا کو اسی حرف میں بدل دیتے ہیں. اصل میں متجانسین ہے نا، مثلین نہیں ہے، تو ان کو مثلین بنا دیا ہے. متجانسین کا ادغام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ مثل نہیں ہے، مثلین کا ادغام ہوتا ہے. تو اگر متجانسین اور متقاربین ہیں تو ان میں کیا کیا جاتا ہے؟ پہلے ان کو مثلین بنایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ان کا ادغام کیا جاتا ہے تاکہ پڑھنے میں آسانی رہے. مخرج ایک ہی ہو جائے. جب مخرج ایک ہو جائے گا تو ظاہری بات ہے پڑھنے میں کیا ہو جائے گی؟ آسانی ہو جائے گی. مثال کے طور پہ زال قاف را مادہ ہے، ذکر، ٹھیک ہے، تو
تو افتعالا، افتعالا سے کیا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ ازتکارا، ازتکارا یہ بنے گا. تو باب افتعال کی تا جو ہے یہ کس میں بدل جاتی ہے؟ اسی حرف میں. زال ہے تو زال میں بدل جائے گی، دال ہے تو دال میں بدل جائے گی، اور زا ہے تو زا میں بدل جائے گی. تو یہاں زال ہے تو یہ کس میں بدل جائے گی؟ زال میں. اذ ذاکارا. اور اب اس کا ادغام ہو جائے گا، تو ادغام ہو کے اس کو ہم کیا لکھیں گے؟ اذ ذاکارا. نہیں، میننگ میں کوئی فرق نہیں ہے، بس اس کا روٹ ورڈ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. کیونکہ مادہ جو ہے نا، مادہ چینج نہیں ہوا. باب افتعال کی تا جو ہے وہ تو ویسی اضافی لیٹر ہے. میننگ میں تب فرق پڑتا ہے جب روٹ ورڈ چینج ہو، کیونکہ میننگ جو ہے اس کا تعلق کس سے ہے؟ روٹ ورڈ سے ہے. اضافی لیٹرز جو ہوتے ہیں وہ اضافی میننگ پیدا کرتے ہیں لیکن بنیادی معنی پیدا نہیں کرتے. ٹھیک ہے، بنیادی معنی جو ہے کسی بھی فعل کا یا کسی بھی ناؤن کا وہ روٹ ورڈ کے اوپر کھڑا ہوتا ہے. تو روٹ ورڈ چینج ہوگا تو پھر اس میں تبدیلی آئے گی. نہیں، یہاں نہیں ہے، یہاں صرف جو حروف زائدہ ہیں نا، اس لیے ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے حروف اصلیہ اور حروف زائدہ. ٹھیک ہے، تو ابواب میں ہم جو پڑھتے ہیں یہ حروف زائدہ ہیں. باب افتعال میں جیسے تا زائدہ ہے، باب استفعال میں جیسے سین زائدہ ہے. ٹھیک ہے، وہ اضافی مفہوم پیدا کرتے ہیں، ابواب کے خواص میں ہم ان کو پڑھتے ہیں لیکن وہ بنیادی معنی کو چینج نہیں کرتے. حروف زائدہ، حروف زائدہ، حروف زائدہ میں یہ ہو رہا ہے، یہ ویریشن حروف زائدہ میں آ رہی ہے. ٹھیک ہے، دوسرا کیا ہے؟ یہ بھی باب افتعال میں قاعدہ لاگو ہو جاتا ہے. اس میں 4 حروف ہیں، صاد، ضاد، طوء یا طا، ظا. ٹھیک ہے، صاد، ضاد، طا، ظا. باب افتعال کے فا کلمہ میں اگر ان میں سے کوئی حرف آ جائے، جیسے پہلے یہ تھا نا کہ اگر فا کلمہ میں یہ حرف آ جائے، فا کلمہ کی بات ہو رہی تھی. ٹھیک ہے، تو ہم باب افتعال کی تا کو اسی سے بدل دیتے تھے، یعنی یہ جو تا تھی یہ اس حرف سے بدل جاتی تھی. ٹھیک ہے، اب جو تا ہے نا یہ کس سے بدلتی ہے؟ تا سے، صرف تا سے. جی ہاں، فا کلمہ میں اگر سواد ہو، ضاد ہو، تا ہو، ظا ہو تو باب افتعال کی تا کو ہم تا سے بدل دیں گے. جیسے مادہ کیا ہے؟ صبر. ٹھیک ہے، صبر. باب افتعال سے کیا آئے گا؟ افتعالا سے استبارا. ٹھیک ہے، استبارا. ٹھیک ہے، فا کلمے میں کیا آ گیا؟ صاد آ گیا. تو یہ جو تا ہے یہ کس سے بدل جائے گی؟ طا سے، استبارا. یہ تا کہاں سے آئی ہے؟ تا، یہ تا مادے کی نہیں ہے، یہ باب افتعال کی تا ہے. اصل مادہ کیا ہے؟ صبر ہے. معنی اسی وقت متعین ہوں گے جب آپ مادہ نکالیں گے، روٹ ورڈ تک جب آپ پہنچیں گے. تو اب اس کا روٹ ورڈ میں جو ہے وہ تا نہیں ہے، باب افتعال کی تا زائدہ تھی جو تا میں بدل گئی مضاف کے قواعد کے تحت. یہ بیسیکلی سمجھنے والی بات ہے. استبارا. سر اس کی ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ موٹا لفظ، ہاں موٹا لفظ ہے تو تاکہ وہ اس کو پڑھنے میں آسان. کیا کہتے ہیں اس کو؟ حروف مستعلیہ یا اس طرح سے کوئی اصطلاح ہے تجوید میں. نیکسٹ کیا ہے؟ باب تفاعل یا باب تفاعل میں بھی یہ قاعدہ استعمال ہو جاتا ہے.
10 حروف ہیں. کتنے؟ 10. دال زال را زا را نکال دیں, را نہیں ہے, ٹھیک ہے. سین شین صاد ضاد طا ظا. یہ را کی جگہ ہے سا, کیا ہے؟ سا ڈال دیں بس, باقی ایک ترتیب سے ہیں. دال ذال زا سین شین صاد ضاد طا ظا. 10 ہو گئے. اگر ان حروف میں سے کوئی حرف آ جائے فا کلمے میں, فا کلمے میں اگر ان حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو باب تفاعل یا تفاعل کی تا کو اسی حرف میں بدل دیتے ہیں, مثلین ہو جائیں گے تو پھر ادغام ہو جائے گا. سا قاف لام مادہ ہے, سکل بوجھ کے معنی میں, تو باب تفاعل سے کیا آئے گا؟ تفاعلہ. تفاعلہ کے وزن پہ کیا آئے گا؟ تفاعلہ, ٹھیک ہے. کیا بن جائے گا؟ تساکلہ. فا کلمے میں سا آ گئی, تو اب تا کو ہم کس میں بدل سکتے ہیں؟ سا میں. تو کیا بن جائے گا؟ سساکلہ, ٹھیک ہے. مثلین جمع ہو جائیں تو پہلے کو کیا کرتے ہیں؟ ساکن. پہلے کو کیا کر دیتے ہیں؟ ساکن. تو یہ کیا بن جائے گا؟ پہلا ساکن پڑھا ہی نہیں جائے گا, ٹھیک ہے. تو شروع میں حمزۃ الوصل لگائیں گے اور اس کو دیں گے کسرہ. اس کے بعد کر دیا ادغام, تو یہ کیا بن گیا؟ اساکلہ. بھائی یہ چڑھائی ہے, ہم نے کہا تھا یہ تعلیلات کیا ہیں؟ یہ چڑھائی ہے, بابو سر ٹاپ کی چڑھائی ہے. اس پہ ایک دفعہ آپ چڑھ گئے پھر اس کے بعد آگے اترائی ہے, ٹھیک ہے. مطلب یہاں کہ ابھی دماغ گھومے گا, ابھی تو اوپر ہی جا رہے ہیں ہم. حالت ہوتی ہے وہی ہو گئی. آکسیجن کم ہو رہی ہے, یہ مومنٹ زبان پہ چڑھے ہوئے ہیں. ہاں, اس لیے کہ وہ قرآن میں آتے ہیں نا, قرآن میں آتے ہیں. تو قرآن جو ہے نا اگر حفظ ہو تو پھر زیادہ آسان ہو جاتا ہے. اساکلتم فی اللفظ. اگر مادہ ہو ذال کافرا تو باب تفاعل سے کیا بنے گا؟ تفاعلہ, ٹھیک ہے. کیا بنے گا؟ تذکر. زال ہے تو تا کو کس میں بدل سکتے ہیں؟ زال میں. تو کیا بن جائے گا؟ ذکر. ذکر. تو پہلے زال کو کیا کریں گے؟ ساکن, ٹھیک ہے. پھر حمزۃ الوصل لگائیں گے, کسرہ دے دیں تو کیا بن جائے گا؟ ذکر. یعنی 2 شدیں آ گئی ہیں. 2 شدیں آنے کا مطلب کیا ہے؟ کسی باب میں بھی 2 شد نہیں آتی, تو یہ کوئی علیحدہ باب نہیں ہے. بعض لوگوں نے اس کو علیحدہ باب بنا لیا, علیحدہ باب نہیں ہے. یہ باب تفاعل کی ویریشن ہے. ایک شد تو باب تفاعل کی ہے اور ایک شد جو ہے وہ اس ویریشن سے آئی ہے. ٹھیک ہے. یا ایھا المزمل, کتنی شدیں ہیں؟ 2. مزمل. اب آپ یہ سوچ میں پڑ جائیں گے, مزمل 2 شدیں. 2 شدیں کس باب میں آتی ہیں؟ کسی باب میں بھی نہیں ہے. تو بیسیکلی باب تفاعل ہے. دوسری شد اس ویریشن سے آئی ہے. یہ دیکھ رہے ہیں نا, ایک شد تو پہلے سے تھی تذکرہ, جو عین کلمے کی شد تھی. تفعل. فا کلمے کی جو شد ہے وہ ویریشن سے آئی ہے.
ٹھیک ہے. مزمل سر ورڈ کیا ہوگا زا میم لام. ٹھیک ہے, ایک تا اس حرف میں بدل گئی نا. ہاں, جو اصل حرف تھا وہ باقی رہتا ہے, اصل حرف تھا وہ تو باقی رہتا ہے. ٹھیک ہے, اس سے مذکر بنے گا, اس سے ہاں مذکر بنے گا. ٹھیک ہے, مذکر. مدثر, تو یہ کیا ہے؟ باب تفاعل ہے. باب تفاعل کی ایک تا جو ہے وہ کس میں بدلی ہے؟ دال میں. ٹھیک ہے, اسی حرف میں بدل جاتی ہے نا تا. یہاں پہ وہ کس میں بدلی ہے؟ زا میں. ٹھیک ہے, اوپر ہم نے کہا نا زا. ٹھیک ہے, اور زا یہ. اچھا, ایک بس چیز اور پھر ہم مشق کی طرف چلتے ہیں. وہ یہ ہے کہ جب دو تا جمع ہو جائیں, جب دو تا جمع ہو جائیں, جیسے باب تفاعل میں اور باب تفاعل میں, تو ایک تا گرا سکتے ہیں. تذکرہ, باب تفاعل کا ماضی ہے نا تفاعل. تذکرہ, اس کا مضارع کیا بنے گا؟ یتذکرو. ٹھیک ہے, اب یتذکرو سے گردان کریں. یتذکرو, یتذکران, یتذکرون, تاتا. چوتھا سیغہ کیا ہے؟ تتذکرو. جب دو تائیں جمع ہو جائیں تو بعض اوقات کیا کرتے ہیں؟ ایک تا کیا کرتے ہیں؟ گرا دیتے ہیں. تو اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں تذکرو. کیا؟ اب ماضی میں اور مضارع میں صرف کیا فرق رہ گیا؟ پیش ہے مضارع میں, ماضی میں زبر ہے. یہ مضارع اگر آخر میں پیش ہے اس کی صرف ایک تا گری ہوئی ہے. دو تائیں جمع ہو گئی نا تو ایک تا گرا دیتے ہیں. ہاں, اختیاری قاعدہ. اب ہم آئیں جی مشق کی طرف. چلیں جی, مختصر صرف صغیر. لاسٹ ٹائم ہم نے صرف صغیر کا معنی پڑھا تھا. ٹھیک ہے, چھوٹی گردان جو ہے. اب انہوں نے ثلاثی مجرد سے ایک مادہ لے لیا. مادہ کیا ہے؟ شاقاقہ. ٹھیک ہے, شاقاقہ. ٹھیک ہے, مضارع اس کا کیا بنے گا؟ یشقق. باب ناصر ینصر سے. اسم الفاعل کیا بنے گا؟ شاقق. فاعل. اس میں مفعول کیا بنے گا؟ مفعول. مشقوق. مصدر کیا بنے گا؟ فعل کے وزن پہ شق. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہاں ویریشن ہو رہی ہے, کہاں نہیں ہو رہی. تو شققہ سے کیا ہو گیا؟ شقہ. ٹھیک ہے, اور یشقق سے کیا ہو گیا؟ یشق. کون سا قاعدہ لگا ہے اس میں؟ دوسرا قاعدہ. کیا حرکات کیا ہو گئی ہیں؟ انٹرچینج ہو گئی. ٹھیک ہے, شاقق میں کیا لگا ہے؟ کون سا قاعدہ لگا ہے؟ ٹھیک ہے, کہ پہلے کو کیا کر دیا؟ ساکن کر دیا, تو شاقن بن گیا. ٹھیک ہے, شقن میں بھی پہلے کو ساکن کر دیا آپ نے. باب تفعیل سے کیا ہے؟ شقاقہ. کوئی ویریشن ہوگی؟ نہیں. یشقق نہیں. مشقق مفعل اسم الفاعل. مشقق مفعل تفعیل تشقیق. کوئی ویریشن نہیں. ہر جگہ ویریشن ضروری نہیں ہے. باب مفاعلہ سے کیا ہے؟ شاقاقہ. شاقاقہ سے کیا ہو گیا؟ شاق. پہلے کو ساکن کر دیا. ٹھیک ہے, اور ادغام کر دیا. یشاقق سے یشاق, پہلا ساکن ہو گیا. ٹھیک ہے, مثلین میں. مشاققن سے مشاقن, اور مشاققن سے جب پہلا ساکن ہو جائے گا مثل اول, تو اب اسم الفاعل اور اسم المفعول دونوں میں کوئی فرق رہ گیا؟ نہیں. اوپر تھا
اوپر زیر زبر کا فرق تھا، مفاعل مفاعل، اب نہیں رہ گیا، مفاعلۃ مشاققۃ سے کیا بن گیا؟ مشاقۃ، ٹھیک ہے جی. صحیح باب تفعیل میں تو 3 قاف اکٹھے ہیں، مطلب یہی رول لگے گا، یہی رول لگ، ہاں اس میں نہیں، ادغام نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. تو اب مشق نمبر 64 میں ثلاثی مجرد اور مزید فی سے باب انفعال کے علاوہ لفظ ماددہ کی اصلی اور استعمالی شکل کی صرف صغیر فعل امر کے بغیر کریں، ٹھیک ہے. ابھی تک فعل امر ہم نے نہیں پڑھا تھا، تو انہوں نے کہا جی صرف صغیر آپ نے کرنی ہے ماددہ سے، انفعال کے علاوہ، باب انفعال سے یہ نہیں آتا، اس کے علاوہ تمام ابواب سے یہ آ جاتا ہے. تو اس کی آپ نے کیا کرنی ہے؟ صرف صغیر. جیسے یہ دیکھیں نا، مد یمد مدن، مدد یمدد، باب افعال سے کیا آ جائے گا؟ امداد یمدد سے کیا بنے گا؟ امداد تو بنے گا. اگر ہم ادغام کریں تو امدادہ سے کیا بنے گا؟ امدہ. یمدد سے کیا بنے گا؟ یمدد سے یمدو، ٹھیک ہے، امدہ یمدو. اور باب تفعیل سے کیا بنے گا؟ مددہ یمددو، کوئی ویریشن نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. باب مفاعلہ سے کیا بنے گا؟ فاعل یفاعل، مادد یمادد سے کیا بنے گا؟ مادہ. تفعل سے تمدد یتمدد، تفعل یتفعل. تفعل سے تمادد یتمادد سے کیا بنے گا؟ تماد یتماد. باب تفاعل میں نہیں کریں، باب تفاعل میں نہیں ویریشن ہے، یعنی جہاں شد آ رہی ہے وہاں ویریشن نہیں ہو رہی، پہلے ہی ادغام ہوا ہے، ٹھیک ہے. 3 حروف کا پھر ادغام نہیں نہ ہوتا، 2 کا ہی ادغام ہوتا ہے. باب افتعال، امتداد یمتدد، امتداد سے کیا بن جائے گا؟ امتد. یمتدد سے کیا بنے گا؟ یمتد. وہ تو ساکن ہو جائے گا نا پہلا مثل اول. استمدد یستمدد، استمدد سے کیا بنے گا؟ استمدد، پہلا دال ساکن کر دیں گے اور حرکت چینج ہو جائے گی. استمدہ. یستمدد سے کیا بنے گا؟ یستمدو. زبان پہ لے آئیں گے، پھر یہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت بھی نہیں کہ کیا ویریشن آ رہی ہے، پھر از خود جو ہے وہ ذہن کیا کرے گا، ٹھیک ہے. شک کا یشک کو تشکیق، اور باب مفعلہ سے کیا آئے گا؟ شاق کا یشاق کو سے کیا بنے گا؟ شاق یشاق. باب تفاعل سے کیا بنے گا؟ تشقق یتشقق. باب تفاعل سے کیا بنے گا؟ تشاق یتشاق. باب افتعال سے کیا بنے گا؟ اشتقق یشتقق سے اشتق یشتق. اور باب انفعال سے کیا بنے گا؟ انشقق ینشقق سے انشقق سے انشق. السماء انشقت، انشق انشق انشقو انشقت، انشقتا انشققنا، ٹھیک ہے. چھٹے میں جا کے ادغام کھل جائے گا، فقہ ادغام ہو جائے گا چھٹے سیرے میں. اس میں ایکسپلین کر دیں گے شک کو ہم باب افتعال میں کیسے لے کے آتے ہیں؟ کس کو؟ شک کو اشتقاقا، افتعال، اشتقاقا بنا تو پہلا ساکن کر دیں گے. اشتقاقا، پہلا قاف ساکن کیا تو کیا بن گیا؟ اشتقا. افتعال اشتقاقا، ٹھیک ہے. سمجھ کو افتعال افتعال سے ٹھیک ہے. افتعال اشتقاقا، پہلا ساکن کیا اشتقا ہو گیا بس. یفتعل یشتقق، یشتقق، ٹھیک ہے. چلیں جی آگے پھر یہ مشق دیکھ لیں، مشق نمبر 64. اس کے بعد جو ہے وہ فک ادغام کے قواعد ہیں، یہ بھی ہم نے دیکھ لیے، اور اس میں بھی مشق دیکھ لیں. صرف صغیر بھی کرنی ہے اور فعل امر کی تمام ممکن صورتیں لکھنی ہیں. ضل
ذل مضارع کیا بنے گا؟ یظل، ٹھیک ہے. اور اسم الفاعل کیا بنے گا؟ فاعل کے وزن پہ ضال، ضالین اسی سے بنا ہے. ضالل تھا نا تو ادغام ہو گیا ضال، ٹھیک ہے. ظل اور فعل امر کیا بنے گا ظل سے؟ ظل یظل سے، یظل سے. بس علامت مضارع ہٹا دینی ہے. ذلہ، ذلہ بھی ہو سکتا ہے اور ذلی بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. ذل یذل، یذل، ٹھیک ہے. اور فعل امر کیا بنے گا؟ صرف علامت مضارع ہٹا دینی ہے. ذل، ذل یذلی، ٹھیک ہے. عد یعد سے فعل امر کیا بنے گا؟ عد یعد، عد، ادو، ادی، تینوں طرح بن سکتا ہے، تو شمار کا. مندرجہ ذیل اسماء و افعال کی اقسام مادہ، باب اور صیغہ بتائیں. ظللتو بتائیں جی، فعل ہے یا اسم ہے؟ فعل میں کون سی قسم ہے؟ ماضی ہے مضارع ہے؟ امر ہے نہیں ہے؟ ماضی ہے، ٹھیک ہے. مادہ کیا ہے؟ اور صیغہ؟ واحد متکلم. تعدون ماضی مضارع؟ مضارع، ٹھیک ہے. مادہ کیا ہے؟ عین دال دال، ٹھیک ہے. صیغہ کون سا ہے؟ جمع مذکر حاضر. ذللنا ماضی ہے، ٹھیک ہے. مادہ ظا لام لام، باب کون سا ہے؟ باب نہیں، وہ تو صیغہ ہے نا جمع متکلم. باب کون سا ہے؟ باب ثلاثی مجرد ہے، ثلاثی مزید فی ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں، مزید فی میں کون سا باب ہے؟ ثلاثی مجرد، ثلاثی مجرد. اچھا لیکن دیکھیں نا وہاں لام کتنی دفعہ آ رہا ہے؟ 3 دفعہ لام آ رہا ہے. اگر ثلاثی مجرد ہوگا تو کتنی دفعہ لام آئے گا؟ 2 دفعہ آئے گا. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ثلاثی مجرد میں مضاف میں وہ ریپیٹ ہوتا ہے نا، تو ایک ہی شد آئے گی. تو یہاں 3 لام آ رہے ہیں، تو یہ ایک باب تفعیل کی شد بھی ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ باب تفعیل میں کیا؟ فعل، عین کلمہ ریپیٹ ہو رہا ہے، ایک وہ ریپیٹ ہو رہا ہے اور ایک لام کلمہ ہے. باب تفعیل ہے. ذللنا، اذل، ظل یظل، باب ضرب، ٹھیک ہے. تو کون سا صیغہ ہے؟ واحد متکلم. ذل یظل سے اذل. فررتم، ماضی کا پہلا صیغہ کیا آئے گا؟ فر، فرا، فرو، فرت، فرتا، فررنا. چھٹے میں فک ادغام ہو جائے گا. فررتا، فررتما، فررتم، ٹھیک ہے. ظل، یہ تو مصدر ہو گیا، ٹھیک ہے. ضار، الف آ گیا نا؟ نہیں، باب تفاعل نہیں. باب تفاعل میں تو جو ہے وہ فاعل. باب تفاعل کیوں نہیں ہے یہ؟ چلیں آپ خود بتائیں. آپ تا نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے. دوسرا اس میں جو اسم الفاعل کا صیغہ ہوتا ہے اس میں شروع میں کیا آتا ہے؟ میم مضموم آتا ہے. مفاعل، متفاعل، ذہن میں آ رہا ہے نا؟ اب یہ سب ہم نے پڑھا ہے، مشقیں کی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. تو فاعل کے وزن پہ ضارر تھا. فرو، کون سا فعل ہے؟ فعل امر. فر، فرا، فرو،
فرا، فرا فرو، ٹھیک ہے. فرا یا فرو سے. مضل، اب میم مضموم آ گیا، ٹھیک ہے. اسم الفاعل کون سے باب سے؟ باب تفعیل میں تو شد آئے گی نا، تو یہ تو مضاف کی شد ہے، ادغام ہوا ہے نا. باب تفعیل میں تو ہم نے کہا تھا 3 آئیں گے نا. ہاں تو کون سا باب ہے؟ یہی تو ہم نے سمجھنا ہے. مضاف آ کے سارا گھما دیتے آپ کو، ہمیشہ باب تفعیل باب تفاعل کی طرف لے کے جائے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے شد پڑھ لی ہے کہ باب تفعیل باب تفاعل میں ہوتی ہے. اب مضاف میں تو شد ہی شد ہے ساری، تو اس لیے اس کو اس سے علیحدہ رکھنے کے لیے بس ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ وہ جب مضاف جو ہے باب تفعیل باب تفاعل میں آئے گا 3 حروف ہو جائیں گے اس سے. تو یہ بیسیکلی کیا ہے؟ یہ باب فعال ہے، مفعل کے وزن پہ. اسم الفاعل کیا بنتا ہے؟ مفعل بنتا ہے نا، ٹھیک ہے. باب فعال سے افعل یفعل سے کیا بنتا ہے اسم الفاعل؟ مفعل، ٹھیک ہے، یہی بنتا ہے نا. تو مادہ کیا ہے؟ ضاد لام لام جلالت سے، ٹھیک ہے. تو یہ کیا بن جائے گا؟ مضلل، ٹھیک ہے. کیا قاعدہ اپلائی ہوگا جب ساکن ہے؟ مثل اول سے پہلے ساکن ہے تو حرکات کیا ہو جائیں؟ ٹرانسفر ہو جائیں گے. تو یہ کیا بن جائے گا؟ مضل، ٹھیک ہے. لیکن یہ سارا اپلائی کریں گے تو پھر یہ زبان کے اوپر چڑھے گا نا. اس طرح کا اضل یضل پھر اس کا ہاں مضل، ٹھیک ہے. تشقق، جی بتائیں جی. ماضی یا مضارع ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں. مضارع ہے، ٹھیک ہے. کون سا باب ہے؟ باب تفاعل. تو ماضی اس کا کیا ہے؟ تشقق. اور مضارع کیا بنے گا؟ یتشقق. تو یہ وہ صیغہ ہے کہ جس میں 2 تائیں جمع ہو گئی تھیں. تتشقق، تو ایک تا انہوں نے کیا کی؟ اڑا دی. اظن، ظن یظن سے باب نصارہ. کون سا صیغہ ہے؟ واحد متکلم، ٹھیک ہے. ضال، دل یدل سے اسم الفاعل ضالل سے، ٹھیک ہے. تردون، پہلے تو یہ بتائیں ماضی ہے مضارع؟ مضارع ہے، ٹھیک ہے. یہ تو پتہ چل گیا. اب ثلاثی مجرد ہے، یہ ثلاثی مزید فی ہے. ردہ یا ردو، ناصرہ ینصرو سے ردہ یا ردو آ جائے گا، ٹھیک ہے. تو یہ تردو کیسے آ گیا؟ جی باب فعال سے تو افعل یفعل، یرددو سے یردو بنے گا، راہ پہ کسرہ آئے گی. یہ فعل مضارع مجہول ہے. اب مضاف میں بھی تو مجہول آئے گا نا، سمجھ رہے ہیں نا. ردہ یردو، فعل یفعل، ردد یردد، ٹھیک ہے. اس کا مجہول کیا بنے گا؟ فعل، فعل ہی آتا ہے نا ماضی کا. ردیدہ اور یفعل، یردد، ٹھیک ہے.
فعل یہ وزن ہے ماضی مجہول کا، اور مضارع کا کیا ہے؟ یفعل یردد. تو اب یہ ماضی کیا بن جائے گا اس کا؟ رد. اور مضارع کیا بنے گا؟ یردو. حرکات چینج ہو جائے گی نا، یردو. ٹھیک ہے، یردو. اب یہ یردو سے آپ گردان کریں گے، یردو یردان یردون، تردو تردان یفعلن یرددن، تردو تردان تردون، جمع کا صیغہ آئے گا تردون. یہ تردون فعل مضارع مجہول. ٹھیک ہے. اعد ماضی مضارع. مضارع میں تو علامت مضارع ہوگی یا تا، ماضی ہے. ٹھیک ہے، ماضی ہے. کون سا باب ہے؟ باب افعال سے. افعل اعداد. ٹھیک ہے، اعداد. افعل کے وزن پہ کیا ہو جائے گا؟ اعداد. اب اس سے کیا بن جائے گا؟ اعد. یفعلو. یفعلو کیا بنے گا؟ افعل یفعلو. اعداد یعدد یعد. ٹھیک ہے، اعد یعد. نیکسٹ کیا ہے؟ شاقو. ماضی ہے مضارع. آخر کو دیکھتے ہیں نا کہاں پہ ختم ہو رہا ہے، واو الف کے ساتھ. جمع مذکر غائب کا صیغہ. تو کون سا باب ہے؟ الف کے ساتھ کون سا باب آتا ہے؟ باب مفاعلہ. فاعل فاعل فاعلوا شاقق شاقق شاققوا فاعلوا. ٹھیک ہے، مشکل ہو رہا ہے لگتا ہے. فاعل فاعل فاعلوا. شاققوا کیا ہے جی؟ شاققوا. تو پہلا کیا ہو جائے گا؟ ساکن ہو جائے گا. تو کیا بن جائے گا؟ شاقو. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ کیا ہے؟ تو حاجون. ماضی ہے مضارع. مضارع واو نون کے ساتھ مضارع آتا ہے. صیغہ کون سا ہو گیا؟ شروع میں علامت مضارع سے پتہ چل جاتا ہے، جمع مذکر حاضر. ٹھیک ہے، اب درمیان میں الف بھی آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اب بتائیں باب تفاعل میں تو دو تائیں جمع ہو جائیں گی نا. ٹھیک ہے، باب مفاعلہ. حاجج یحاجج. تو اصل میں صیغہ کیا ہے؟ تفاعلون. کیا ہے؟ تفاعلون. جمع کا یہی وزن ہے نا، تفاعلون. فاعل یفاعل یفاعلان یفاعلون تفاعل تفاعلان یفاعلن تفاعل تفاعلان تفاعلون. تو یہ کیا بن جائے گا؟ تحاججون. جیم دو دفعہ ہے نا.
ٹھیک ہے. تو تحاججون سے کیا بن جائے گا؟ تحاجون. کلیئر ہے؟ اس کو ساکن کر دیا نا بس. تفاعلون تحاججون سے تحاجون. اضلوا کون سا باب ہے؟ باب فعل. اضل اضلا اضلوا اضلل ازللا ازللوا سے. ٹھیک ہے. اعدت ماضی ہے مضارع ہے؟ آخر کلمہ سے پتہ چلے گا نا. تا ساکن ہے، ماضی ہے. ٹھیک ہے. معروف ہے یا مجہول ہے؟ مجہول ہے. اعد اس سے کیا بنے گا؟ مجہول. افعل. افعل کیا ہے؟ معروف ہے. اس کا مجہول کیا ہے؟ افعل. افعل. ٹھیک ہے. تو کیا بنے گا؟ اعددہ. اعددہ. ٹھیک ہے. جیسے یہ کیا بنا؟ اعددہ. تو اعددہ کیا بن جاتا تھا؟ اعدہ. ٹھیک ہے. تو اعددہ کیا بن گیا؟ اعدہ. کلیئر ہے نا؟ حرکات چینج ہو گئی نا. اعدہ اعدہ اعدو تیار کی گئی. اعدت. شقاق فعال کے وزن پہ باب مفعلہ کا مصدر ہے. ٹھیک ہے. تعز اعز یعز کون سا باب ہوا؟ افعل یفعل. اعزز یعزز. حجت یہ بھی چلیں بہرحال یہ تو آپ خود کر لیں گے. وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ. ضارین ضرر سے اسم الفاعل. ٹھیک ہے. ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ مصدر ہے. عدۃ فعلۃ کے وزن پہ مصدر ہے ثلاثی مجرد کا. وتعز تعز کون سا باب ہے؟ باب افعال. ٹھیک ہے. اصل میں کیا تھا؟ افعل یفعل. افعل اس سے بنا یفعل. یفعل سے حاضر کا صیغہ کیا بنا؟ تفعل. ٹھیک ہے. تفعل میں اب مادہ ہے عین زازا تو کیا بنا؟ تعزز. تعزز. تو اب حرکات چینج ہو جائیں گے. تو یہ کیا بن جائے گا؟ تعز. ٹھیک ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ. تحبون احب یحب کون سا باب ہوا؟ باب فعل. احب یحب یحبان یحبون تحب تحبان یحببن تحب تحبان تحبون تحبین تحبان تحببن احب نحب. ٹھیک ہے. چلیں جی پھر سبحانک اللہم و بحمدک نشہد